السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جو تھمنیل ہے ویڈیو کا اس کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے ہوں گے کہ تہجد پڑھنے والی عورت ہے اور وہ جہنم میں کیسی چلی گئی۔ اس بارے میں دوستو بزرگوں ایک بڑی عجیب روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن حبان، امام حاکم، امام ہیثمی، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس روایت کی تخریج فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق۔ مسئلہ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو رات میں تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے اور فلاں کام کرتی ہے اور صدقہ بھی خوب کرتی ہے، لیکن وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو ستاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی آپ کا کیا فرمان ہے، آپ اس عورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا خیر فیہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس عورت میں کوئی خیر نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کو میں ابھی مزید سمجھاتا ہوں، لیکن آگے روایت کے الفاظ سمجھیں۔ قالو، صحابہ نے مزید پوچھا، وفلانۃ، اللہ کے نبی ایک فلاں عورت اور ہے، تصلی المکتوبۃ، جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، فرض پڑھ لیتی ہے، مزید بہت سارے نوافل یا بہت سارے تہجد وغیرہ دیگر عبادتیں نہیں کرتی، اور وتصدق باسوار، اس کا ترجمہ یعنی محدثین نے کیا ہے کہ جو پنیر ہوتا ہے نا، اس کے ٹکڑے، پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی، یعنی صدقہ معمولی چیزوں کا کرتی ہے، چونکہ مالدار عورت نہیں ہے، انتہائی جو بھی اس کو میسر ہوتا ہے وہ صدقہ کر دیتی ہے، لیکن ولا تؤذی احدا، لیکن وہ کسی کو ستاتی نہیں ہے، پریشان نہیں کرتی، دکھ نہیں پہنچاتی، تکلیف نہیں پہنچاتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی من اہل الجنہ، وہ عورت جنتیوں میں سے ہے۔ آپ ان دونوں سوالوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوابوں کو آپ دیکھیں۔ ایک عورت ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ اہتمام سے دیتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں جو ادا کرتی ہے، لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتی، پریشان کرتی ہے، دکھ پہنچاتی ہے۔ تو ایسی عورت کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کر لیں ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے کی بڑی فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، کسی کے پیسے دبا کے بیٹھے ہیں، زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، تانے مارتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں لگاتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، لوگوں میں دشمنیاں پھیلاتے ہیں، مخبریاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ معاشرتی اور معاملات کے اعتبار سے انتہائی غلط راستے پر ہیں۔ اور دوستو بزرگوں، جب ایسی عورت جو تہجد گزار ہے اور نہ جانے کیسے کیسے خیر کے کام کر رہی ہے، لیکن پڑوسی کو ستاتی ہے، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا وہ جہنمیہ ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، ہم لوگ جو خیر کا کام بھی زیادہ نہیں کرتے، ہم فرض نماز پڑھ لیں وہی بہت ہے، اور اس کے باوجود ہم دوسروں کو ستاتے ہیں، تو اندازہ کر لیں کہ ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے اس عورت کے بارے میں جو عورت صرف فرض پڑھ لیا کرتی تھی، لیکن دوستو بزرگوں جتنا ہو سکے چھوٹا موٹا عمل ہو سکتا وہ کر لیتی تھی، فرائض کے اہتمام کے ساتھ چھوٹا موٹا عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو ستاتی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ ہم اپنے لیے یہ جو دوسری قسم کی عورت ہے جس کے بارے میں صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اس عورت کو اپنا آئیڈیل ہم مان سکتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ نوافل نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم بہت زیادہ نفل و روزے نہیں رکھ پاتے ہیں، ہم بہت سارے صدقات نہیں دے پاتے ہیں، ہم سے فرائض ادا ہو جائیں وہی بہت ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم فرائض کا اہتمام کریں، حرام چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ اپنی ذات سے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے اور میری حرکتوں سے، میرے چال چلن سے اور میرے معاملات سے، میری معاشرت سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اپنی حرکتوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اگر اتنا ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے دیں گے۔ کیا کام بتائے؟ 3 کام، فرائض کا اہتمام، دوسرے نمبر پر حرام کام میری زندگی میں نہ ہو، اور تیسرا میرے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو یا کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ اگر مسلمان اپنی زبان کا استعمال صحیح کر لینا، بہت سارے جھگڑے دنیا سے ختم ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے بھی اور بندوں کے بھی حقوق ہمیں ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔